السلام علیکم، میرا نام ہے رضوان اکرم اور آپ ہمیشہ کی طرح دیکھ رہے ہیں کنیکٹڈ پاکستانی. اور کنیکٹڈ پاکستانی میں ہم ہمیشہ آپ کنیکٹنگ پاکستانی ٹو پاکستانیز ہیں. ایسے لوگ جو پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کے اندر دکھا رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اور ایسے تمام لوگ جو پاکستان کے ایک مثبت رخ پیش کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پاکستانی ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہیں، اور ہم جب بھی بات کریں تو ہمارے ذہن میں جب پاکستان کا نام آئے تو ایسے ہی مثبت پاکستانیوں کا نام آئے اور پوری دنیا پاکستان کو ان لوگوں کی طرح سے جانے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی نوجوان خاتون موجود ہیں، مومنہ احسن. مومنہ، ویلکم ٹو کنیکٹڈ پاکستان. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میرا لوگوں کے ساتھ جو سے وہ انٹریکشن اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا، لوگوں کو پتہ چلے کس طرح سے ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. Exactly. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مومنہ جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے والنٹیئر ٹیم کا پارٹ ہے پاکستان کے اندر. مومنہ ایک سوشل ورکر ہیں، ایک جو کلب ہے یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. مومنہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ساری آرگنائزیشن کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے فار دا ویل بینگ آف ہیومنس. تو مومنہ سے ہم جانتے ہیں کہ مومنہ آپ کیا کیا کر رہی ہیں. ابھی اسٹارٹنگ جو تھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو میرا جو والنٹیئر ہے پورا یہ جرنی جو ہے وہ 3 ایئرس کا جرنی ہے. 3 ایئرس سے میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ اٹیچ تھی. ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ کو ٹیمس کے اندر بھی کام کیا، گراؤنڈ ورکنگ کی ہے، سوشل میڈیا پہ ورکنگ کی. تو کرنٹلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہ ورکنگ چھوڑی نہیں، ہم لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے. اور ابھی جو اگر ہم لوگ بات کریں میجرلی تو میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایز اے سیوک ایجوکیشن والنٹیئر کام کر رہی ہوں. میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ٹریٹس کو آپ نے پھیلانا ہے، کس طرح سے آپ کے رائٹس اور آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کو حقوق آپ کا آئین دے رہا ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنی ریاست کے لیے کام کرنا ہے. اب جس جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ لوگ کس طرح سے اس کو پروموٹ کرنا چاہیں گے. تو اس طرح سے ہماری ورکنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوں. اس کے علاوہ والنٹیئر ہی اگر دیکھا جائے تو میری کافی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہے اس ریزن. اچھا مومنہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ملٹیپل ٹاسک آپ پرفارم کر رہی ہیں جن میں والنٹیئرز ورک زیادہ شامل ہے. وائی یو آر ڈوئنگ سو مچ سوشل ایکٹیویٹیز؟ ایکچولی اسٹارٹ سے میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنے کنٹری کے لیے کام کرو. تو جب اس پلیٹ فارم کی طرف آپ دیکھنا شروع کرتے ہو، آپ ڈھونڈتے ہو کہ بھئی آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جس کے تھرو آپ کیا کرو، لوگوں تک جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرنا شروع کرو، لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آؤ کہ کام پیڈ ورک تو سب کرتے ہیں، بات تو وہاں پہ آتی ہے جب آپ ہیومینٹی کو دیکھتے ہو. تو اسی چیز کو جب ساتھ لے کے چلتے رہے تو پھر یونیورسٹی لیول پہ میرا انٹریکشن ہوا کافی این جی اوز کے ساتھ. اسٹارٹ میں نے ورکنگ کی، اسٹارٹ کیا میں نے اپنی رائٹنگ سے کیا تھا، رائٹنگ کرنا شروع کی، کانٹینٹ رائٹنگ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے لیے ساتھ. اس کے بعد چلتے چلتے پھر میں گراؤنڈ ورکنگ والی سائڈ پہ آئی. اب مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا میرے لیے اکثر اوقات، کیونکہ بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ویٹنری میڈیسن میں جاتے ہوئے آپ لوگ یہ اسی طرح سے جیسے ایم بی بی ایس آپ کر رہے ہوتے ہو، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. لیکن اس چیز کو مینیج کرنا پڑا پھر مجھے، کیونکہ میرا جو پیشن تھا وہ بہت زیادہ تھا والنٹیئرزم کی طرف. میں نے اپنی چیزوں کو ساتھ جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کیا اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی رہی. اور ابھی میں الحمدللہ اس مقام کے اوپر ہوں کہ میں چیزوں کو برڈنائز نہیں کرتی ہوں اپنے پر، کبھی پریشر نہیں لیا، چیزوں کو مینیج کر لیتی ہوں اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. اچھا مومنہ، ابھی آپ نے سیوک جو آپ کے رائٹس کے ہیں ان کی بات کی ہے، یہ بتائیے گا یہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے اویئرنیس آپ پھیلا رہے ہیں؟ اگر سیوک رائٹس کی بات کی جائے تو وہ رائٹس جو ہماری ایز اے انڈیویجول، ایز اے سٹیزن، ہم کسی بھی ایریا میں رہ رہے ہیں، کسی شہر میں رہ رہے ہیں، یعنی ایک کنٹری کے جو ہم سٹیزنس ہیں، تو ہمارے اوپر کون سے ایسے رائٹس آ جاتے ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہمارا آئین ہمیں دے رہا ہوتا ہے. تو اگر رائٹس کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ رسپانسبلٹیز کی بات ضرور کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آج تک دیکھا ہے کہ ہماری ہسٹری میں یہ بات جو سے ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ ہر کوئی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ بات نہیں کیا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. اگر ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی فرض بھی ہوگا، اس کو ہم نے کس طرح سے پورا کرنا ہے. تو اگر سیوک رائٹس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ حقوق کے اندر ہم سیوک رائٹس کو دیکھتے ہیں.
بحیثیت شہری ہم لوگ کس طرح سے اپنا جو سا فرض نبھا رہے ہیں, ہم اپنے حقوق کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہمارا فرض بھی جو سا وہ پورا ہو رہا ہو اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے. ایک کرائٹیریا آپ کے لیے آپ کا آئین بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس آئین سے باہر نہیں جانا, آپ نے اس آئین کی ڈومین کے اندر اندر رہنا ہے, اور اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے آپ کس طرح سے اپنا فرض بھی پورا کر دو, آپ اپنی سوسائٹی کو بھی انگیج کر دو, اور اپنے جتنے بھی ریاست کے شہری ہیں ان کو کس طرح سے اچھائی کی طرف لے کے جاؤ. جب آپ اس طرح سے کرتے ہو تو میرے خیال میں ہم لوگ اپنی کنٹری کو بوسٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم اگر اپنے حقوق کو پورا کرنا شروع کر دیں گے, اپنے حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنے فرائض ان سے ان کو پورا کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی پڑے گی کہ ہمارا ملک پیچھے رہ رہا ہے. ہم لوگ الٹیمیٹلی کیا کر رہے ہوں کہ اپنے ملک کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں, ہم اس کا ایک پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. تو اب کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کو ہم ملا کے ہم اپنے کنٹری کا جو ہے وہ اچھا امیج آگے پیش کر سکتے ہیں. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہم آئین کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ ایسے حقوق ہیں. اگر سیوک رائٹس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ ڈفرینٹ کہ ہمارے پاس آزادی رائے ہے, ہم جو بھی اپنا آئیڈیالوجی ہے, اپنی تھاٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں. ہم سوشل ورک بغیر کسی غلامی کے کر رہے ہیں, ہمیں مطلب انہوں نے آزادی دے دی ہے. دس از اے سیوک رائٹ کہ آپ کو پوری طرح سے آزادی ہے, آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہو, آپ کسی بھی طرح سے موو آن کر سکتے ہو, آپ کسی بھی طرح سے سوشل ویلفیئر کو لے کے جا سکتے ہو. ایون آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی لینی ہے, آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کرنا ہے, آپ کے اوپر کوئی ریگولیشنس نہیں رکھی گئی, آپ کو آزادی دے دی گئی ہے. تو سیوک رائٹس وہی رائٹس ہوں گے جن میں آپ کو اتنی ایکویلٹی اور اتنی آزادی مل رہی ہوتی ہے کہ آپ آگے موو آن کریں, سوسائٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مومنہ, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ سیوک رائٹس کے اندر اگر آپ کے بزنس کے لیے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوں گے تو آئین کی حیثیت پھر کیا رہ جائے گی, اگر کہیں رول ریگولیشن اور آزادی اتنی زیادہ ہے آپ کے پاس؟ اگر بات کیجیے ڈیموکریسی کی, ڈیموکریٹک سوسائٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی آزادی دے رہی ہوتی ہے کہ آپ ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہو. اب کانسٹیٹیوشن آپ کا آئین بنا دیا گیا, اس میں ایک ڈومین رکھ دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی ریاست کو نقصان پہنچے. صرف ایک کرائٹیریا آپ کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہے, آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کرنا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہو, آپ صرف اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہو کہ آپ کے ملک کی جو ویلفیئر ہے, آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہو, وہ نیچے نہ آ رہا ہو. تو جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے اوپر کیا دے دی گئی ہے, آپ کو رائے دے دی گئی ہے, آپ کو ایک آزادی دی ہے کہ آپ کام کرو, لیکن کیا کرو, آپ کو ایک اوبلیگیشن آپ کے اوپر جسٹ کی گئی ہے امپلیمنٹ, کہ آپ ریاست سے پیچھے نہیں ہٹو گے. تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ اتنی زیادہ آزادی دی گئی ہے تو بہت زیادہ بیجا آزادی کہتے ہیں کہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی کرنے کے لیے کیا ہوا ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے. اسی چیز کو دیکھیں تو لیڈرشپ یہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے احتساب کر رہے ہو, اپنے لیڈرز کا احتساب کر رہے ہو. کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, کسی کو آپ نے چوز کیا ہے, تو آپ نے الٹیمیٹلی اس کا حساب کرنا ہے. تو میرے خیال میں ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اگر آپ کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہو تو آپ کو آزادی تو ملے گی, لیکن اس کے ساتھ آپ کو احتساب بھی جو ہے اس کا حق بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے پاس یہ پوری آزادی ہے کہ وہ اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دفعہ جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے. مومنہ, ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیموکریسی, دنیا کے اندر جو اس وقت سب سے مضبوط سسٹم آف حکومت ہے, اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج تک آپ نے ایسا کیا سیکھا ہے جس سے آپ کی جو انفارمیشن ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ امپروو ہوئی ہے اباؤٹ ڈیموکریسی؟ اگر اس چیز کی بات کی جائے تو ہمیں اسٹارٹ سے پڑھایا جاتا ہے, ایک لائن پڑھا دی جاتی ہے, ڈیموکریسی از اکول ٹو رولنگ آف پیپل آن پیپل فار پیپل. ہم اس چیز سے رٹ لی ہوتی ہے ہم لوگوں نے یہ لائن شروع سے, اسٹارٹنگ اینڈ سے ہم بائی لوگوں نے پیپل. بائی پیپل بھی وہی آ جاتا ہے. تو ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلا جاتا ہے, لیکن ہمیں اس کا ایکچوئل ایسنس نہیں بتایا جاتا. میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کیا کروں گی, جسٹ میڈیکل فیلڈ والی سائڈ پہ جا رہی ہوں, میں ان سبجیکٹس کو پڑھ رہی ہوں, میں ساتھ یہ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ میری سوسائٹی جو ہے اس میں کیا چیز چل رہی ہے, یا پولیٹیکلی جو ہے ہم لوگ کتنا آگے جا رہے ہیں یا کتنا ہم پیچھے جا رہے ہیں. اگر ایک مزدور ہے تو اس مزدور کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بھائی اس کے کیا حقوق ہیں. ایک اگر وہ اسی چیز کو دیکھا جائے تو نہ مزدور کو پتا ہوگا نہ کسان کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے, یا وہ پارلیمنٹری جو نظام ہے اس میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے اظہار کر سکتا ہے, کوئی رائے دے سکتا ہے, کسی طرح سے اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہے.
تو اگر اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں تو یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ جو میں نے سیوک ایجوکیشن کی یہ اسٹارٹ کی تھی پوری جرنی، تو اس جرنی میں سب سے بیسک چیز جو میں نے یہ سیکھی کہ ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھنا شروع کیا. ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپینس کی. لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ ہم ڈفرینٹ ولیجز میں جاتے تھے، ادھر جا کے ہم نے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. اب ان کے ساتھ لوکل لینگویج میں بات کرنا، ان کو بٹھا کے سمجھانا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ایفیلیٹڈ ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف ایک آپ کے ساتھ سماجی کارکن کے طور پہ آپ سے انٹریکشن کر رہے ہیں، ہم سماجی کارکن کے طور پہ آپ کو سمجھانے آئے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے. جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہمیں کافی زیادہ جو ہیں وہ آتی ہیں مشکلات ہوئی. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھنا شروع ہوئے جیسے یہ کوئی ایجنڈا سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی ہے ویسٹرن ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر کام کرتے ہوئے یہ لوگ آگے جا رہے ہیں. اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے تو وہ اس کو بالکل ہی اپوزٹ لے لیتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ خواتین کا جو ہے وہ کردار پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو پہلے میرا بالکل بھی پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں تھا، مجھے ایون یہ بھی نہیں کوئی آئیڈیا تھا کہ کس طرح سے نیشنل اسمبلی کام کر رہی ہے یا سینٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے. ہمارا بالکل ہی وہ میڈیکل والی سائڈ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا ہوا تھا. تو جب اس جرنی میں ہم لوگ گئے ہیں تو میرے خیال میں جو سب سے پازیٹیو چیز میں نے دیکھی، وہ سب سے زیادہ جو چیز سیکھی ہے کہ ہم لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اوپر بیٹھ کے ایک چیز آرڈر کر دینا کہ بھائی یہ اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. لیکن جب آپ ریالٹی میں جاتے ہو، لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہو کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی، لیکن ان کے سی این آئی سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سی این آئی سی کی امپورٹینس کیا ہے. جب اس چیز کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا تو اس چیز سے میں نے یہ سیکھا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. کسی بھی سوسائٹی میں سیوک انگیجمنٹ ضروری ہے. اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہو، آپ میڈیکل فیلڈ میں جا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ایکچولی کیا ہے. آپ ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں کہ آپ کے رائٹس آپ کو کتنے زیادہ مل رہے ہیں اور آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بیسک چیز جو یہی آتی ہے، میں یہی کہوں گی کہ سب سے زیادہ میں نے یہی سیکھا کہ میں نے سیوک انگیجمنٹ کیا تھی. میں نے ایکچوئل ایسنس دیکھا کہ ڈیموکریسی ایکچولی ہے کیا. ہم لوگ کس طرح سے اس کو غلط سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو کے خلاف بول بھی لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی کتنی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. مومنہ، آپ کے خیال میں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے کیا وہ اسٹیٹس فلورش کر رہی ہیں، یا جہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے فلورش وہاں پہ اسٹیٹس کر رہی ہیں؟ آپ نے یو این والنٹیئر کی حیثیت سے کیا آبزرو کیا؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ڈکٹیٹرشپ میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں، ہمیں فورس کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن ڈیموکریسی کی ایک سینس ہوتی ہے کہ آپ ایک دے رہے ہو، ایکویلٹی دے رہے ہو. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس کا کیا مذہب ہے، کس کی کیا کاسٹ آ رہی ہے. آپ صرف یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے بوسٹ اپ کرنا ہے، اپنے سوسائٹی کو کس طرح سے ہائپ کریٹ کروانی ہے، اکانومی کس طرح سے آپ نے آگے لے کے جانی ہے. تو اگر میرا خیال دیکھا جائے تو اس چیز سے ہم لوگ بالکل ہی الگ کہ ڈکٹیٹرشپ زیادہ سکسیزفل رہ رہی ہے یا پھر ڈیموکریسی رہ رہی ہے. میں یہ صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں اویئرنیس نہیں دی گئی، ہم نے اویئرنیس دی ہی نہیں ہے اپنے کنٹریز میں، اپنے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کی کیا حقوق ہیں جو آپ کو جمہوریت دے رہی ہے. جمہوریت اگر آپ کو اکویلٹی دے رہی ہے، آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آگے. تو ڈکٹیٹرشپ میں میرے خیال میں آپ کیا کرتے ہو، چیزوں کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو، اپنی مرضی دے رہے ہو، اپنی آئیڈیالوجی، آپ کسی کو حق نہیں دے رہے ہو. کبھی آپ بولو مجھے حق نہیں ہوگا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بولوں کہ بھائی میرے یہ حق جو ہے وہ رائے ہے، میں اپنی رائے نہیں دے سکوں گی. لیکن میرے خیال میں ڈیموکریسی آپ کو رائے کی جب آزادی دے دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ احتساب بھی کر رہے ہو، آپ کو اتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں دے دیتی ہے. تو بینگ اے یونائٹیڈ نیشنز والنٹیئر، میں ڈیموکریسی جو ہے اس کے حق میں کھڑی ہوتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ ڈیموکریسی کی کتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں، کس طرح سے ڈیموکریسی آپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ڈیموکریسی بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا، ہم اویئرنیس کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ ایکچولی ڈیموکریسی ہے کیا چیز. مومنہ، اسی پلیٹ فارم سے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے نزدیک دنیا کے اندر سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے جہاں پہ ٹرو سینس کے اندر ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے، جس کو ہم لوکل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم نیشنل اسمبلی، سینٹ اور سارا کچھ وہاں پہ چل رہا ہے، لوور ہاؤس اور جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کس ملک کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟
میرے خیال میں ابھی تک ڈیموکریسی کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کروائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کے اوپر ورکنگ اسٹارٹ کریں تو میرے خیال میں ہر کنٹری جو ہے اس کے اندر، جس طرح سے ہم لوگ نام سنتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ ادھر جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے یا کسی اور جو ہے وہ سیکولرزم وغیرہ آ رہی ہے، تو ڈیموکریسی کے اوپر ابھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کوئی ایسا کنٹری ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک ڈیموکریسی کو رائج کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں ابھی ہم لوگ اس کو کیا کریں گے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ورکنگ ہم لوگ کرتے جائیں گے تو پھر ہم کسی بھی کنٹری کو پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. مومنہ، اس میں مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ باتیں کرتی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سیاست سے جڑتی ہیں، کیونکہ یہ ملک جس طرح آپ ڈیموکریسی کی بات کریں تو سیاستدان تو انوالو ہوتے ہی ہیں. تو آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ آ جائیں آپ سیاست میں آ جائیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے، یا کسی سیاستدان نے کہا ہو کہ آپ میرے علاقے کے اندر جو ہے نا اس طرح کی تقریریں کر کے تو علاقے کے لوگوں کو خراب کریں؟ کیا ایسا کبھی ایکسپیرینس ہوا؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بینگ اے یونائٹیڈ نیشن سیوک ایجوکیشن والنٹیئر، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل افیلیشن نہیں کرنی کسی کے ساتھ. اور میرا خود اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پولیٹکس والی سائڈ پہ چلے جاتے ہو تو شاید آپ اپنا جو ہے وہ راہ جو ہے وہ گمراہ کر لیتے ہو تھوڑی سی، کیونکہ اس میں بہت چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو اپنے جو ہے وہ اکثر اوقات تعلقات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو میرا ہمیشہ سے یہ آئیڈیالوجی رہی ہے کہ آپ کو پولیٹکس سے ہٹ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اگر اپنے کنٹری کے لیے کام کرنا ہے، اپنے کسی سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے تو اس کو سنوار دے. یہ چیزیں جو ہیں وہ بے شک ایک تنظیم ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے. اور اگر کوئی مجھے آفر کرے گا بھی کہ بھائی آپ یہاں پہ پالیٹکس والی سائڈ پہ آئے تو میں تو کہوں گی کہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنسز نہیں پڑھی، میں میڈیکل کی فیلڈ میں ہوں، تو میں میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کر سکتی ہوں. ہاں لیکن جو اویئرنیس ہے، بیسک اویئرنیس ہے، جو لوگوں کو بتانا ہے کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے، ان کو یہ بتانا کہ بھئی آپ اپنا ایک دفعہ آئین پڑھ لو، ان کو یہ چیز سکھانا کہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ کہیں پہ بھی موو آن کر سکتے ہو. اگر خواجہ سرائیں تو ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں، وہ فری جو ہے وہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. جو یہ بیسک چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں ہماری ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم سوسائٹی کو بتا رہے ہوں، اپنے ارد گرد کسی بھی بندے کو، ایک شخص کو اگر میں بتا دوں گی تو وہ میں اپنے لیے اپنی جو ہے وہ سکسیس سمجھوں گی کہ میری وجہ سے، میرے توسط سے ایک بندے کو جو ہے کوئی چیز پتا چلی ہے، تو وہ میرے خیال میں میری سکسیس ہو جائے گی. تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ مجھے ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہوگی یا پولیٹکس میں آنے کی ضرورت ہوگی. میرے خیال میں والنٹیئر رہ کے جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہوگا کہ مجھے کسی نے ان ریٹرن کچھ نہیں دینا ہے، مجھے صرف اپنے کنٹری کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. مومنہ، مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے، اور آپ کو بھی وہ یاد ہوگا کہ جمہوریت، مجھے معذرت کے ساتھ وہ شاید اقبال کا نہیں ہے، مجھے ذہن میں کیونکہ اقبال کا نام آیا، کہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو آپ ایک پی ایچ ڈی کا ووٹ اور ایک گدا ریڑھی چلانے والے کے ووٹ کو جب برابر کرتی ہیں، کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو انسان تو برابر ہی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں. مانا کہ الٹریسی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. سمجھانے کا طریقہ میٹر کرتا ہے. ایک پی ایچ ڈی کرنے والا جو ہے وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس نے کس طرح سے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ پی ایچ ڈی فیلو کو ہی کسی کو لے لیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ پی ایچ ڈی فیلو بھی جو ہے وہ یہ چیز دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. اگر اس کی فیملی میں کوئی بندہ جو ہے وہ الیکشنز میں کھڑا ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا. لیکن اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھے بغیر کہ ایک پی ایچ ڈی فیلو یا پھر ایک جو ریڈی والا ہے وہ کس طرح سے جو سے ان دونوں کے ووٹ کو برابر ہم کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں کو ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اب ریڈی والے کو اگر آپ جا کے سمجھا دیں کہ بابا جی آپ کے ایک ووٹ سے جو ہے وہ آپ کی اگلی نسل سمجھ سکتی ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے آپ کو صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. یہ تو آپ اس کے تجربے پہ میٹر کرے گا کہ وہ بندہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی کتنی زیرک نگاہ تھی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے شاید اس کے جو ہے آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے. تو اگر اس کا ووٹ اور ایک ایسا شخص جس نے ووٹ جو ہے وہ دیا اپنے کسی جاننے والے کو، اپنے تعلق والے شخص کو دیا، تو میرے خیال میں اس کا ووٹ بہت زیادہ
بیٹر تھا. اس ریڑی والے نے ووٹ جو ہے وہ اپنی ایمانداری سے دیا. ایٹ لیسٹ اس نے اس چیز کو دیکھا کہ بھائی میرے نزدیک جو ہے وہ نظریہ کس کا زیادہ اچھا تھا. اس نے کسی تعلق کو استعمال نہیں کیا. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے. بات یہ چیز ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی کو یوز کس طرح سے کیا ہے. آپ کو جمہوریت دے دی گئی ہے, آپ کو جمہوریت کے فوائد بتا دیے گئے ہیں, آپ کو عوامل بتا دیے گئے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے, یا آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو سے اس طرح سے آگے آئے گا. آپ نے کوئی لیڈر چوز کرنا ہے تو کس طرح سے آپ نے چوز کرنا ہے. تو ڈپینڈ تو یہ کرتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے اس کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. اگر اب ایک پی ایچ ڈی والا ہی بندہ وہ اپنے کان آنکھ جو ہے وہ منہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ بندہ نہیں ٹھیک ہے, وہ لیڈر نہیں اچھا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے تعلق کی بیس پہ وہ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ ایک ریڑی والا ہے, اس نے اپنی تجربے سے, اس نے یہ سوچ کے کہ بھائی اس کا نظریہ شاید میرے نظریے سے ملتا جلتا ہے, اور ایمانداری سے ووٹ دے دیا ہے. تو پھر ریڈی والا الٹیمیٹلی بیٹر ہوگا. کم از کم اس نے کوشش تو کی ہے نا, کسی طرح سے اپنا حصہ تو ڈالا ہے. مومنہ, ڈو یو بلیو کہ جو ہمارا ووٹنگ ہوتی ہے یہ ہم بائسڈ ہوتے ہیں ہمیشہ؟ لائک اف آئی ایم انفلوئنسڈ بائی سم پولیٹیکل پارٹیز کریکٹر اور لیڈر, تو میں اس کے جو نیگیٹیوز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ووٹ ہمیشہ اسی کو دوں گا, واٹ ایور مجھے جو کچھ بھی اس کے بارے میں پتہ لگے. اور یہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ, اگر امریکہ کی بات کریں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ وہیں پہ ووٹ دے رہے ہیں, اگر انڈیا کی بات کریں جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ ادھر ہی ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بات کریں مختلف پارٹیوں کے, میں نام نہیں دیتا, جو ان پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ ان کے ووٹ اسی کے رہتے ہیں چند لاکھ کے ڈفرینس کے ساتھ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بائسنس ہے ہر جگہ, ہم بائسڈ ہوتے ہیں جتنے بھی ووٹرز ہوتے ہیں ہمیشہ؟ اگر بائسنس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہم لوگ تو اپنی اصلی زندگیوں میں بھی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں. شاید ہم لوگوں کے ساتھ جو سے ہم اپنے اسٹینڈرڈ جو سے بینگ جو سے اپنے فیلوز آپ لوگ کہہ لیں کہ ہم ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی کے منہ پہ کسی کے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے سے کسی کے ہوتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک ٹرانسپیرنسی کی جو سی ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے پولیٹیکل سسٹم ہے, بائسنس ہوگی, لیکن پوائنٹ اس کہ آپ یہ دیکھیں کہ تنکا تنکا آپ کرو گے تو پھر کوئی گھونسلہ بنے گا. اب ایک چڑیا اگر وہ تنکا نہیں لگا رہی ہے, وہ دوسری چڑیا بھی نہیں اس کو دیکھ کے لگائے گی, وہ گھونسلہ نہیں بن سکتا ہے. نہ آپ نے کوئی پانی کا قطرہ ڈالا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دریا بن جائے گا. آپ نے والنٹیئر کیا ہے, میں آج والنٹیئر کر رہی ہوں, میں اس چیز سے بالکل بے غرض ہو کے کر رہی ہوں, میں لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ بھائی آپ کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے جو سا وہ سی این ای سی کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے شناختی کارڈ نہیں بناؤ گے آپ کو کچھ بھی نہیں نیکسٹ ملے گا, آپ کو کوئی جاب نہیں مل سکتی ہے. میں اگر فیمیلس کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی جو سی آپ کو سمجھ بوجھ ہوگی تھوڑی بہت پولیٹیکل سسٹم کی یا سیوک انگیجمنٹ کی, تو آپ اپنی اگلی نسل کو بتا سکتے ہو, یعنی آپ اپنی اگلی نسل کے لیے سوچ رہے ہو. تو میرے خیال میں جب آپ بائسنس کی بات کرتے ہو, بائسنس ہر جگہ پہ ہوگی, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, وہاں پہ بائسنس ہوگی, کیونکہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بائسنس ہے. اور ٹرانسپیرنسی تو بہت مشکل ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے, لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, لوگوں کو تھوڑی تھوڑی اویئرنیس دے کے. شاید یہ جو ان سے سارے قطرے ہیں وہ مل کے ایک دریا کسی نہ کسی دن بنا دیں. اگر ہماری زندگی میں شاید یہ ٹرانسپیرنسی نہ آئے تو کیا پتا کہ نیکسٹ جنریشن جو ان کی وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو میرے خیال میں اگر ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بات کی جائے یا کہیں اور بھی دیکھا جائے تو بائسنس تو ہر جگہ پہ ہوگی. پوائنٹ از کہ ہم کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں, ہم اپنا حصہ کس طرح سے ڈالتے ہیں, کیونکہ روز محشر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی پھر نیکسٹ جواب دینا ہے. تو اپنا حصہ ڈال دیں گے, نیکسٹ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, جو اللہ تعالیٰ بہتر کریں وہی سب کچھ ان سے ہوتا ہے. مومنہ, آخر پہ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہاؤ ڈو یو پریفر کہ پیپل شوڈ ڈو سوشل ورک, لائک بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے جابین, بینگ اے انٹرپرینورشپ اور ایوری رول, ہاؤ ڈو دے ڈو دا سوشل ورک اینڈ وائی شوڈ دے ڈو؟ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو میں ایک چیز ہمیشہ یوتھ کو کہتی ہوں, آپ لوگوں کے لیے جو سا وہ پیڈ ورکنگ بھی بہت کرو گے, لوگوں کے لیے اپنے فائدے کے لیے بہت کام کرو گے, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے نا ضمیر کے مطمئن ہونے کی, تو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا کریں کہ آپ کا ضمیر تھوڑا سا مطمئن ہو. اگر آپ سارا دن کام کرتے ہو تو سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو آپ کو نیند جو سی ہے وہ بہت اچھی آنی چاہیے. آپ کا ضمیر اتنا مطمئن ہو کہ کیا پتا روز محشر جو ہے وہ آپ کی جو سی شفاعت اسی کے بدلے میں ہو جائے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ کی مشکل نہیں ہوتا ہے, آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. میں بھی یونیورسٹی جاتی ہوں, صبح اگر 7 بجے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی ہوں تو اکثر اوقات رات کو 8 بجے جو ہے وہ واپسی ہوتی ہے, اور واپس آ کے پھر اپنی میٹنگس وغیرہ جب لینی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے, آپ روز رات کو تھک کے سوتے ہو اور اگلے دن کہتے ہو یار نہیں اب نہیں,
बस छोड़ देना सारा कुछ, मुझसे नहीं होता है। लेकिन क्या होगा, अगले दिन आपके अंदर फिर एक एनर्जी होती है कि यार क्या पता है, शायद अगर मैं थोड़ा सा कर दूं तो कल को कोई ना कोई चेंज आ जाए। हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा चेंज लेके आए, बट मेरे नज़दीक आप खुद को बदल देते हो, आप खुद अपने काम करना शुरू कर देते हो, तो चेंज आपसे शुरू हो रही है। मैं आज चेंज बना रही हूँ, मैं खुद चेंज हो रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को चेंज कर रही हूँ, मेरी फैमिली आगे से अपने मिलने वालों को चेंज कर रही है। तो इस तरह से एक चेंज बनाएं, ये दरिया जो सा वो इसी तरह से बनेगा। ह्यूमैनिटी जो सी है ये तो बहुत कम हो गई है, आजकल सिर्फ बायसनेस है, डुअलनेस आ रही है, लोगों के बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो आप उन जब चीज़ों को देखते हो तो आपको खुद थोड़ा बहुत वॉलंटियर करना चाहिए, आपको डिफरेंट ये देखना छोड़ दें कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। जो आपका नसीब है अल्लाह ताला ने वो रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है कि भाई आपको ये चीज़ मिलनी मिलनी है, लेकिन उसको मिलने के लिए जो थोड़ी सी जद्दोजहद है ना, वो आपकी वॉलंटियरिज्म है। आप बगैर किसी इसके कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अपना काम कर देते हो और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपका नसीब भी लिख देता है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो इन रिटर्न मिल जाता है। और अगर इसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो सी है उसमें कोई थोड़ी बहुत बेटरमेंट आती है तो मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ जो है वो आपको ज़रूर जो है वो देता है। ज़िंदगी की किसी मोड़ पे जो है वो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। Momina, last question of today's session. I would like to ask you about your future goals. Either Momina is serving Pakistan under any political party, because आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो हमें चाहिए ना, जो लोगों को लीड कर सकें, गाइड कर सकें। जब तक हम उनके रहमो करम पे रहेंगे, जो लोगों को मिस गाइड करते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएं? So what are your future goals and what are mission of your life? अगर फ्यूचर गोल्स की बात की जाए तो मैं खुद कहूँगी कि मैं डीवीएम कर रही हूँ और मेरा इंशाल्लाह इसी में सर्जरी का इरादा है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला ने जहाँ पे लिखा हुआ वहीं पे जाना तो है। लेकिन मुझे कहा जाता है, मेरी फैमिली जो सी है वो काफ़ी विलिंग है कि मैं सीएसएस वाली साइड पे जाऊँ और सीएसएस करके तो किसी तरह से इस साइड पे आऊँ। बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं पॉलिटिकल साइड पे आऊँगी, क्योंकि मुझे बीइंग सिटीजन जो है वो ऐसी सिटीजन जिसने हर चीज़ जो है वो बहुत करीब से देखी है, लोगों को फेस किया है, लोगों को देखा है कि वो किस तरह से ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं सारा कुछ। तो पॉलिटिकल साइड से मेरे ख्याल में हट के जो है वो वॉलंटियरिंग की अभी ज़रूरत है। आप पॉलिटिकल साइड पे आते हो तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो मैं अभी वॉलंटियर रह के ही इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करूँगी और जहाँ तक हो सका वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए जो है वो काम करती रहूँगी। बाकी नेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है, जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे ज़रूर जो है वो हो जाएगा। Momina, thank you so much for giving me the time. It was a pleasure talking to you. And most importantly, we need the people like you. We need the youngsters like you who have such a broader perspective and broader vision. Most importantly, like the people like you who are in the university level, who are at educational level, if you can bring the change, then whole society can be changed. But we need the change agents among you, like you. Thank you so much for giving me time. It was really nice talking to you. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। लोगों को हम लोग थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस देते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कोई ना कोई चेंज जो है वो इंशाल्लाह ले आएंगे। Inshallah. Thank you so much. Stay blessed, stay connected, and very best of luck for all your future goals and all your social activities. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।